پاک کی اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان جو کچھ دنیا میں عمل کرتا ہے، یوں سمجھیے کہ ہم لوگ جو بھی نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، صدقات و خیرات کر رہے ہو، اچھے اعمال کر رہے ہو، صلہ رحمی کر رہے ہو، تو یہ جو ہماری نمازیں ہیں، ہمارے صدقہ و خیرات اور دوسرے ہمارے اعمال خیر ہیں، یہ قیامت کے دن اس کا ثواب ہم کو ملے اور ہمارا یہ حاصل کیا ہوا ثواب ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو انسان اگر کرے گا تو جو عمل کر رہا ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے کھاتے میں اور اس کے نام اعمال میں باقی رہے گا۔ لیکن اگر وہ ان اعمال کی پابندی نہیں کرتا ہے، جب کوئی چیز آپ نے کر لیا تو پھر اس کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے۔ مثلا چیز اگر آپ بہت ہی قیمتی خرید کر لائے، سونے کی ہو، چاندی کی ہو، ہیرے جواہرات کی ہو، آپ نے خریدنے کو تو وہ شے اور وہ چیز خرید لی، لیکن جو اس کی حفاظت ہونی چاہیے آپ نے وہ حفاظت نہیں کی تو وہ چیز یا تو غائب ہو جائے گی یا گم ہو جائے گی، یا کوئی اس کو اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا بندوبست ہم نے نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے انسان جو اعمال خیر کرتا ہے تو صرف کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کرنا یہ اس کا دوسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اعمال خیر ہم لوگ کریں، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس اعمال خیر کی حفاظت بھی ہم کریں۔ جب ہم لوگ اعمال خیر کریں گے بھی اور اس کی حفاظت کا جو نظم ہے وہ بھی کریں گے تو پھر یہ ہمارے اعمال اور یہ ہمارے اعمال خیر قیامت کے دن ہمیں کام آئیں گے۔ ہم لوگ کچھ نہ کچھ اللہ کے فضل و کرم سے اعمال خیر ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن اس کی حفاظت کس طرح سے کی جائے، اس کی حفاظت کی ہم لوگوں کو فکر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ وہ اعمال جو ہم کرتے ہیں وہ دنیا میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ کس طرح سے ضائع ہوتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ بات آئے گی، اور اس طرح سے کہ وہ اعمال ہمارے ساتھ باقی رہیں، قیامت کے دن بھی کام آئے، اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اعمال جو دنیا میں ہم لوگ کر رہے ہیں وہ بہہ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، بلکہ قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ جائے۔ اس کے لیے چند چیزیں ہیں جس کا اہتمام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، جن میں سے سب سے پہلی چیز ہے اخلاص نیت، خلوص، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا۔ جو بھی اعمال آپ کرتے ہو اس میں محض اس کی نیت کرنا کہ اس کا اجر اور ثواب ہمیں اللہ سے حاصل کرنا ہے، اور اس میں نیت انسان آخرت کی کرے، اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت کرے۔ اس لیے کہ بہت سا اعمال انسان جب کرتا ہے لیکن اس کی نیت اس میں آخرت کے بجائے دنیا کی نیت ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی وظیفہ ہی پڑھ رہا ہے، اب وظیفہ پڑھتے ہوئے اس کی نیت ہے کہ بھائی اس کے ذریعے میرا فلاں کام نکل جائے، فلاں معاملہ حل ہو جائے، تو یہ نیت جو ہے یہ بالکل ایک ادنا درجے کی نیت ہوئی، نچلی سطح کی یہ نیت ہوئی کہ آپ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن اس میں آپ نیت جو ہے صرف اپنے کسی کام کو نکالنے کی کر رہے ہیں۔ یا مان لیجئے کہ آپ جو ہے صبح میں اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو حدیث پاک میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراق کی نماز پڑھنے سے اللہ پاک دن کے کام کو آسان فرما دیتے ہیں، تو یہ تو اس کی برکت سے یہ چیز حاصل ہوگی۔ لیکن انسان خالص اگر دنیا کی نیت کر لے کہ میں یہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آج میری دکان چلے، میرا کاروبار چلے، میرے لیے آسانی ہو، محض یہ نیت انسان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ نماز پڑھے، اس کے صدقے میں اللہ پاک دنیا کی نعمتیں یوں ہی نواز دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب آدمی اعلیٰ درجے کی نیت کرتا ہے، اونچی چیز کی نیت کرتا ہے، تو اس سے نیچے کی جو چیز ہے اللہ پاک وہ چیز خود بخود عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی انسان آخرت کی نیت کر رہا ہے
اللہ کو خوش کرنے کی نیت کر رہا ہے اور اس کے دنیاوی فائدے جو اللہ پاک کسی بندے کو دیں گے وہ اس سے محروم نہیں ہوگا، یعنی وہ دنیاوی فائدے اس کو حاصل ہوں گے ہی ہوں گے۔ مثلا کوئی آدمی صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، صدقہ اور خیرات سے اس کی نیت یہ ہو کہ میرا فلاں کام جو ہے نکل جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ ادنا درجے کی نیت ہوئی، نیچے کی بات ہوئی، اور اعلیٰ درجے کی نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ نے صدقہ اور خیرات کیا، تو اس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو آپ کی حفاظت ہونی تھی وہ تو ہوگی ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ پاک اس کا اجر اور ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو انسان جو کچھ بھی کام کرے کار خیر کے لائن سے ہو، اسی طرح سے صدقہ و خیرات کے اعتبار سے ہو، ذکر و اذکار اور تسبیحات کے اعتبار سے ہو، اس میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت کرے۔ جب آپ یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ اعمال آپ کے لیے قیامت کے دن ذخیرہ بن جائے گا اور اس کا بدلہ آپ کو قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے خالص دنیا کی نیت کر لی تو قرآن میں اللہ نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو شخص اپنے اعمال کے ذریعے دنیا کی زندگی اور اس کی رونق اور زینت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا بدلہ ہم اس کو دے دیتے ہیں، یعنی دنیا میں اس کو بدلہ مل جائے گا۔ اور اگلی آیت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ قیامت کے دن اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن اس کے لیے اگر وہ غیر مسلم ہے تب تو اس کو سیدھے جہنم میں جانا پڑے گا، مسلمان بھی ہے تو اپنے اس اعمال کا بدلہ اس کو نہیں ملے گا اور وہ جہنم میں جائے گا، اپنے گناہوں کو پاک کرا کر پھر اس کو جنت میں انٹری ملے گی۔ بہرحال تو ہر اعمال میں چاہے وہ چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، انسان نیت اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کرے، اور دنیاوی فائدے اللہ پاک خود بخود عطا فرما دیتے ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر اپنے پاس بھینس رکھے ہوا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے ذریعے جو اس کا دودھ ملے گا پیوں گا، بیچوں گا، کاروبار کروں گا، فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن اس کا گوبر بھی ضائع نہیں ہوتا ہے، وہ بھی دیہاتوں کے اندر کسی نہ کسی کام میں آتا ہے، کاشتکاری کے کام میں آتا ہے، جلانے کے کام میں آتا ہے۔ کوئی آدمی کاشتکاری کرتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ وہ بیج بوتا ہے، لیکن اس میں کچھ گھاس وغیرہ بھی نکل جاتا ہے تو وہ گھاس بھی بیکار نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ وہ بھی کام آتا ہے کسی نہ کسی مخلوق کے۔ تو انسان اگر نیت کرے، گھر بنا رہا ہے، کھڑکی اس نے بنائی، اب کھڑکی لگاتے ہوئے اس نے نیت یہ کی کہ اذان کی آواز آئے گی اس کے ذریعے، اچھی بات ہے، ایک مسلمان کے گھر میں اذان کی آواز پہنچنا چاہیے۔ اب یہ بتائیے کہ اس کو ہوا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہوا اس کو خود بخود حاصل ہو رہی ہے۔ تو انسان جب نیت اعلیٰ درجے کی کرتا ہے تو اس سے جو نیچے کی چیز ہوتی ہے اللہ پاک اس کو خود بخود عطا فرما دیتے ہیں اور اس سے انسان محروم نہیں ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے اعمال ہوں اس میں ہمیں نیت جو ہے جب اعلیٰ درجے کی کریں گے، آخرت کی کریں گے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں گے، تو وہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہمارا آخرت کے لیے، آخرت کے نام اعمال میں اور آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ تو اپنے اعمال کو محفوظ کرنے کا جو کچھ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، نماز ہو، روزے ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ساری کی ساری چیزیں اگر اس کا ہم چاہتے ہیں کہ فائدہ آخرت کے اندر ہو تو اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی رضا کی نیت کرے، اللہ پاک کو خوش کرنے کی نیت کرے، آخرت کی نیت کرے۔ دوسری چیز جو انسان اپنے اعمال کا فائدہ اس کو چاہتا ہے کہ آخرت میں ملے، جو صاحب ایمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال کا فائدہ اس کو آخرت میں ملے، تو اس کے لیے جو دوسری اور اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان اور ہر صاحب ایمان یہ طے کرے اور یہ عزم کرے کہ
میں اپنی طرف سے کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کروں گا۔ اپنے اعمال کو بچانے کا جو کچھ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں نا، نماز روزہ صدقات وغیرہ وغیرہ، اس کو اگر چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی اس کا ہم کو فائدہ ملے، قیامت کے دن بھی اس کا فائدہ ہم کو ملے، تو اس کے لیے دوسری اور بنیادی اور اہم چیز یہ ہے کہ ہر انسان یہ اپنے دل میں پختہ ارادہ کرے، طے کرے کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے کسی بھی لائن سے اور کسی بھی اعتبار سے کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی پر زیادتی نہیں کروں گا، بلکہ ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ انسان جب کسی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اگر وہ مظلوم ہے اور اس کو بدلہ لینے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بدلہ نہیں لے سکتا ہے، تو اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، بددعا نکلتی ہے۔ اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو، اس لیے کہ جو مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے، بد دعا نکلتی ہے، وہ جب آسمان پر پہنچتی ہے تو اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ سیدھے عرش الہی سے جا کر ٹکراتی ہے، اور اس کا نقصان اس بندے کو دنیا اور آخرت میں اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم ظالم کی فہرست میں نہ آئیں، ہماری طرف سے کسی پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، لیکن آدمی اگر کسی کو دبا دے رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی پر زیادتی کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کسی اور کو جو ہے کسی اور طرح سے تکلیف پہنچا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اعمال قیامت کے دن کر تو رہا ہے اعمال، لیکن قیامت کے دن اس کا اعمال کٹ جائے گا، بلکہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے جس پر اس نے ظلم کیا ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو دینا پڑے گا۔ دنیا میں اگر وہ بدلہ نہیں دے رہا ہے یا وہ نہیں لے پا رہا ہے تو قیامت کے دن۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ اگر آدمی کسی سے کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، تو دنیا کے اندر اس کی تلافی کر لے، اس کی معافی تلافی کر لے گا دنیا کے اندر، تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو دینا نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر وہ ظلم و زیادتی کر کے اس نے معافی بھی نہیں مانگی، علماء نے لکھا کہ معافی مانگنا یہ کوئی گری ہوئی بات نہیں ہے۔ کوئی جو ہے بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر معافی مانگ لیا تو ہماری عزت اور ہمارا مرتبہ گھٹ جائے گا، لیکن یہ عزت اور مرتبہ کے گھٹنے کی بات نہیں ہے، بلکہ معافی مانگنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے اور اس کی عزت گھٹتی نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ طور پر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے کسی پر زیادتی ہوئی ہو تو وہ بدلہ مجھ سے دنیا کے اندر لے لے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو وہ مجھ کو مار لے، اگر میں نے کسی کا حق لیا ہو تو وہ مجھ سے حق لے لے، اس لیے کہ یہ دنیا میں معافی تلافی ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے آپ نے یہ عمل فرمایا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا بھی حال تھا کہ دنیا کے اندر وہ اپنے طرف سے ہونے والی زیادتی پر باضابطہ اور اعلانیہ طور پر معافی مانگ لیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ ایک موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنالہ، جو پانی جس سے گزرتا ہے، وہ مسجد نبوی میں ہو کر گزر رہا تھا۔ مسجد نبوی میں وہ پرنالہ آیا ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو توڑوا دیا، ختم کروا دیا۔ اس لیے کہا کہ مسجد نبوی میں کسی کا مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر کسی کا ذاتی پرنالہ نہیں ہونا چاہیے، لہذا اس کو ختم کروا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو تشریف لائے اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے امیر المؤمنین، آپ نے یہ مجھ پر زیادتی کی کہ ہمارے اس پرنالے کی اجازت تو باضابطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، آپ نے اس پرنالے کو کیسے یہاں سے ہٹا دیا؟ آپ کو تو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ جس کی اجازت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو آپ اس کو ختم کروا دیجئے۔ تو غور کیجئے، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں حضرت عمر، امیر المؤمنین ہیں۔ آج اگر کوئی
معمولی عہدے پر چلا جاتا ہے اور اس نے کوئی کام کیا اور کوئی حق پر ہے اور اس کو ٹوک دیا تو اس کو وہ اپنی انانیت منصب کے خلاف سمجھتے ہوئے اس کو اول فرصت میں رد کر دیتا ہے، بلکہ اور مزید اس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ لیکن غور کیجیے، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرنالے کی اجازت دے رکھی تھی، اس لیے اس کو میں بنوا دوں گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہا کہ میں جھکتا ہوں اور آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں اور اس پرنالے کو آپ ٹھیک کر لیں۔ حضرت عباس نے فرمایا میں کر لوں، کہا کہ نہیں، میری طرف سے یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ ظلم ہوا ہے، لہٰذا اس ظلم اور زیادتی کی تلافی آپ اس طرح سے ہوگی کہ میں کھڑا ہوتا ہوں، میں جھکتا ہوں، آپ میرے کندھے پر سوار ہو اور اس کو درست کریں، اس نالے کو درست کر لیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال تھے، ان کی سیرت تھی کہ وہ اتنے بڑے آدمی، اب ان سے بڑا کوئی عہدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی جو مسلمانوں کا وزیر اعظم سے کوئی عہدہ تو بڑا ہو نہیں سکتا ہے، مسلمانوں کا امیر المؤمنین سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس عہدے پر فائز آدمی نے اگر کسی کام کو کروایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور ان کی اجازت دے رکھی تھی، اس کے باوجود کروایا تو اس کی تلافی اس طرح سے کروائی، تو ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی کیا حقیقت ہے، ہماری کیا عزت ہے، ہمارا کیا مرتبہ ہے، ایک ادنا درجے کے ہم مسلمان ہیں۔ یہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور ان حضرات اکابر کو تو اللہ نے جنت کی بشارت دیتی تھی دنیا میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تمامی صحابہ کرام کو یہ خوشخبری حاصل ہوئی، اور حضرت عمر تو اسلام کے دوسرے نمبر کے آدمی ہیں، حضرت ابو بکر کے بعد سب سے اونچا مرتبہ حضرت عمر ہی کا ہے، انبیاء کرام کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عمر ہیں، تمام نبیوں کے بعد سب سے اول والے میں حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے نمبر پہ حضرت عمر۔ تو اتنے بڑے آدمی، اور ہم لوگ معمولی بات پر بھی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، خود ہی معاف کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا خذ العفو وأمر بالمعروف، کہ معافی مانگنے کی عادت ڈالیے۔ معافی مانگنا انسان کی عزت کو بڑھاتا ہے، اس لیے اول تو ہم کو لوگوں کو یہ پختہ ارادہ اور عزم کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہماری طرف، میں اپنی طرف سے کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی پر زیادتی نہیں کروں گا۔ ظلم زیادتی کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہے، اور اس کو آپ پھیلائیے تو بات بہت لمبی بنتی ہے کہ کیسے کیسے آدمی، یہاں تک کہ آدمی جو ہے گاڑی چلاتے ہوئے بھی ظلم کرتا ہے اور ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس طرح سے آپ بالکل بے ڈھنگے انداز میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں کہ سامنے والے کو دقت اور دشواری ہو رہی ہے، آپ چل اس طرح سے رہے ہیں کہ جس سے آپ کے چلنے سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ بھی ظلم و زیادتی کے دائرے میں۔ آپ دکان اس طرح سے لگا رہے ہیں کہ جس سے پڑوس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی ظلم و زیادتی کے اندر آتا ہے۔ اور اس کی مختلف شکلیں ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر رائج ہے، جس کو آدمی ظلم نہیں سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ظلم کے اندر آتی ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا یہ معاملہ بہت ہی، اس معاملے میں ہم لوگ انتہائی نیچے آ چکے ہیں، اور نچلی سطح سے بھی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے تو وہاں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اس معاملے میں بالکل بے دریغ اور بلا دریغ سارا کام کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کسی پر ظلم اور کسی پر زیادتی نہیں ہو رہی ہے۔ قدم قدم پر ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں، پڑوسی کو ستا رہے ہیں، ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں، اس طرح سے گاڑیاں ہمارے نوجوان چلا رہے ہیں، دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، دوسروں کا لحاظ و خیال ہم لوگ نہیں رکھ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اور ساری کی ساری چیزیں ظلم کے دائرے میں آتی ہے۔ آپ یہ طے کیجئے، ہم یہ طے کریں، یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہماری ذات سے کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ آدمی اپنے گھر میں بھی ظلم کرتا ہے، کبھی بیوی پر ظلم کرتا ہے، کبھی جو ہے بیٹے پر بھی ظلم کر سکتا ہے، بیٹا کبھی باپ پر بھی ظلم کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ظلم کے باپ ہے، اگر وہ خواہ مخواہ کا ایک بیٹے کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے، ساری توجہ، سارا دھیان اسی بیٹے پر ہے، اور دوسرے بیٹے پر کوئی دھیان اور توجہ نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے شاید، لیکن ایک باپ کے لیے انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سبوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے۔ یعنی حدیث پاک میں آیا کہ ایک صحابی نے جب کسی اپنے ایک بیٹے کو یہ دے دیا، کوئی سامان ہدیے میں دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ اگر تم نے ایک کو دیا ہے تو دوسرے کو بھی دو، نہیں تو یہ تمہاری طرف سے زیادتی ہوگی۔ یہ بھی آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے
کوئی بیٹا اگر دنیا کے اعتبار سے کما رہا ہے، باپ کو دے رہا ہے حسب صلاحیت، تو باپ کا سارا رجحان اور ساری توجہ اسی بیٹے کی طرف ہے۔ دوسرا بیٹا ایسا ہے جو باوجود کوشش کے ویسی اس کی آمدنی اور ویسا اس کا انکم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ انکم یا آمدنی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ تو کوشش کرنا ہے، انسان کو اللہ نے کوششوں کا مکلف بنایا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کوشش میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر اس کا اپنا یہ فالٹ مانا جائے گا، اس کی اپنی کوتاہی۔ کوشش انسان کو ضرور کرنا چاہیے، جو جائز طریقے ہیں اس جائز طریقے میں، جو مروجہ طریقے ہیں، جو آدمی جس طرح سے کر سکتا ہے کوشش، ان تمام کوششوں کو اپناتے ہوئے بھی اگر آپ کی انکم یا آپ کی ذرائع آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کی اپنی طرف سے ہے، اس کی اپنی کوتاہی کو یہ دخل ہے کہ وہ کوشش نہیں کر رہا ہے، اس کی اپنی کوتاہی کو دخل ہے۔ تو اگر کوئی بیٹا باوجود کوشش کے وہ اس کا انکم یا اس کی آمدنی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ باپ کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کر سکے جیسے، تو باپ کا یہ فرض ہے کہ دونوں بیٹوں پر اس کی نگاہ برابر کی ہونی چاہیے، تمام پوتوں پر اس کی نگاہ برابر کی ہونی چاہیے، تمام کی طرف سے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل کا میلان کسی طرف ہو، دل پر انسان کے کسی کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ دل کا میلان کسی بیٹے کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن اس دل کے میلان پر انسان جو ظاہراً عمل میں بھی ترجیحات کو شامل کر لیتا ہے، یہ زیادتی کے دائرے میں آتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازواج مطہرات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، مسلمانوں کی مائیں، آپ نے فرمایا کہ میں سبوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتا ہوں، لیکن میرے دل پر میرا قابو نہیں ہے اور میرے دل کا رجحان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے، تو امید ہے کہ اللہ پاک میری اس پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ لیکن جو ظاہری معاملات ہیں، کھانے اور خرچے اور لباس و پوشاک اور یہ ظاہری لطف و محبت، ان تمام چیزوں میں سبوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو ایک باپ اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ ان ظاہری معاملات میں برابری کا معاملہ کرے، اظہار محبت میں برابری کا معاملہ کرے، البتہ دل کا رجحان کسی طرف ہو سکتا ہے تو اس پر کوئی پکڑ اور کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو ظلم سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ انشاءاللہ باقی جو آئندہ اس میں اور دو چند باتیں ہیں وہ آئندہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ نمبر 1، جو بھی انسان اعمال کر رہا ہے اس میں نیت آخرت کی ہونی چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ میری طرف سے، میری ذات سے کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو، اس کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ دونوں کام کریں گے تو جو بھی ہم اعمال خیر کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اس کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا، اور اگر یہ دونوں کام ہم نہیں کر رہے ہیں تو قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کی ضمانت نہیں دی۔